إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ جو خطبۃ الجمعہ ہے، صلاۃ الجمعہ ہے، اور آج کے اس دن کا ہمارا ایک عظیم اجتماع ہے، اس کی منزلت پر گفتگو کروں گا. مجھے جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے احکام و مسائل وہ بتانے نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک مشروع عمل ہے، کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت صحیحہ سے ثابت ہے، اس کی مشروعیت پر اہل علم کا اجماع ہے. ان سب امور سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کی فرضیت کو امت کے رجال پر قائم رکھا ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازوں پر صلاۃ الجمعہ کو فوقیت حاصل ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے جمعہ فرض ہوا ہے، آپ نے سارے جمعوں کا اہتمام کیا. آپ کے خلفاء نے بھی، کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کسی بھی مناسبت سے، کسی بھی وجہ سے کوئی ایک جمعہ بھی ترک کیے ہوں. اور امت مسلمہ میں آج تک یہ چیز قائم ہے. ہم سب مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا احساس ہونا چاہیے. اس عظیم نعمت کی جو قوت ہے، جو قیمت ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. آپ تصور کیجئے کہ ہمارے اس ملک میں کتنی مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. جو مسلمان خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن جو مسلمان باہر ہیں، سفر میں ہیں، ان سب کے علاوہ جتنے بھی مسلمان مرد حضرات ہیں کروڑوں کی تعداد میں، سب کے سب اس وقت جو ہے کسی نہ کسی مسجد میں جمع ہوئے ہیں. اتنا عظیم اجتماع، اس پر کوئی اشتہار نہیں لگا ہے، کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی ہے، اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اپنے اپنے علاقائی مسجدوں میں یوں ہی جمع ہو گئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے. اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. آپ غور کیجیے، ہمارے ملک میں جو فن اداکاری ہے، فن اداکاری سے جڑے ایک صاحب، ان کی ایک ویڈیو 2 دن قبل چہارشنبے میں یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئی، فیس بک پر نشر کی گئی، لاکھوں لوگوں نے دیکھا. فن اداکاری سے جڑے ہوئے صاحب ہیں، ان کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، ان کو چاہنے والے، ان کو سننے والے بڑی مقدار میں ہیں. سیاست دان بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، اس ملک میں بھی ہیں، باہر ملک کے بھی لوگ ہیں. چھوٹی سی ویڈیو ہے اور بہت وائرل ہو رہی ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے. اس میں انہوں نے اس ملک میں ان کی اپنی جو برادری ہے، انہوں نے کہا کہ ہم 1 ارب لوگ ہیں،
ہم کو بھی ایک دن جمع ہونا چاہیے، ہمارے بھی دل سے دل ملنے چاہیے، ہم کو بھی ایک چھت کے نیچے آنے چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے انہوں نے ہمارا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھو، ان کو کون بلاتا ہے، کون دعوت دیتا ہے، ان کو یوں ہی سب جمع ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی، خواتین بھی، بچے بھی، کاروباری لوگ بھی، کہیں جاب کرنے والے بھی، جن کے پاس وقت تنگ ہے، صرف کھانے کے لیے وقت دیا جاتا ہے اور وہ جمعہ کے لیے حاضری دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مقدار میں سبحان اللہ کروڑوں مسلمان فی الحال مسجدوں میں داخل ہیں۔ انہوں نے ہماری قیمت بتائی، ایسی کوئی جلن اور حسد کی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہماری قیمت کا اندازہ لگایا اور کہا کہ جس طرح سے مسلمان جمع ہوتے ہیں ہم کو بھی جو کسی دن جمع ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی قیمت ہے اس کی سبحان اللہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے نا سیرت پر، زاد المعاد، دوران سفر آپ نے تالیف کی۔ زاد المعاد کا جو بالکل آغاز ہے، اس کا جو مقدمہ ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے تو اس بات کی طرف اشارہ کیا سورۃ القصص کی آیت کی روشنی میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العالمین اپنی تخلیق میں، انتخاب میں، کسی کو فضیلت دینے میں اللہ رب العالمین مختار ہیں، جیسی چاہیں پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بڑا مقام دیتے ہیں۔ دراصل یہ تمہیدی کلمات تھی ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین دنوں میں کسی دن کو فضیلت دیتے ہیں، کسی رات کو فضیلت دیتے ہیں، کسی وقت کو فضیلت دیتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سبھی بندوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس بات کو بتاتے ہوئے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور کہا کہ جمعہ کا دن اور 9 ذی الحجہ کا دن اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جہاں پورے حجاج میدان عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں اور پورے مسلمان مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں جمعہ کے دن، جمعہ کا دن اور 9 ذی الحجہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کہا کہ پوری کائنات کے مسلمان جمع ہو جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے، مسلمان جو جمع ہو جاتے ہیں، کہا کہ یحصل فی ھذا اليوم ما لا یحصل فی یوم سوا، اس مناسبت سے سارے مسلمان جمع ہو جا رہے ہیں، محلے کے سب مسلمان فی الحال مسجد میں ہیں۔ کہا کہ اس مناسبت سے اللہ رب العالمین کی جو انعامات ہیں، جو برکتیں ہیں، ہمارے اپنے جو آپسی جو دل سے دل ملتے ہیں، اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی اور دن یہ چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو ایک فکر دامن گر رہتی ہے اور تقریباً سب رونا رہتے ہیں، ممبر پر بھی، تحریروں میں بھی، درسگاہوں میں، باہر آس پاس سب کچھ، کہ مسلمانوں کے دل سے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم کٹے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان دوریاں ہیں، سب کچھ۔ لیکن اغیار سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے مجتمع ہیں، ہمارا اتفاق، ہمارا اتحاد، ہمارا ایک چھت کے نیچے جمع ہو جانا اور بار بار جمع ہو جانا، ایک آواز پر جمع ہو جانا، یہ دوسروں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہیبت کے طور پر ڈالے۔ اس کی قیمت کا احساس ان کو بھی ہے اور ہم کو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دن ہے نا، اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ الجمعہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بسانے کے لیے ایک انسان کی جو تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام، اس دن سے اسی دن سے اس دن کا نام اللہ رب العالمین نے الجمعہ رکھے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کتنی خوبیاں رکھی، کتنی برکتیں رکھی۔ ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں، امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ اپنے المعجم الکبیر میں، امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن امام الائمہ ابو بکر ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے، اس میں جمعہ کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، اس سے متعلق جو آپ نے احادیث جو اکٹھا کی ہیں،
آپ نے ایک عنوان قائم کیا، کہا کہ باب ذکر العلہ التي احسب بذلك سمیت الجمعۃ جمعہ، کہا کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا گیا، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ نے وہی روایت لائے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ یا سلمان ما یوم الجمعہ، یوم الجمعہ کیا ہے، یہ کیوں اس کا نام الجمعہ پڑا، اس کی جو تسمیہ ہے الجمعہ، وجہ کیا ہے اس کی؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعۃ بہ جمع ابوک، کہ تمہارے والد کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی، خلقہ کے بجائے جمعہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمائے، ان کی تخلیق کی، اور جمعہ کا دن اس میں روح پھونکا گیا، وہ بھی جمعہ کا دن۔ جس جنت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو رکھے تھے، وہاں سے اس دنیا میں آپ کو بھیجے، وہ بھی جمعہ کا دن۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جسے علامہ بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بابت بہت ساری باتیں جمع کر کے رکھ دی ہیں، اور وہ اسی دن ہوئی تھی، اسی دن واقع ہوئی تھی، اسی لیے اس کا نام الجمعہ۔ اب اندازہ لگائیے، اگر آدم علیہ السلام کو جس دن اللہ نے پیدا فرمائے، اس دن کو اگر الجمعہ کہا جاتا ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ کتنا قدیم لفظ ہے یہ۔ جتنی آسمانی مذاہب ہیں، جتنی بھی آسمانی مذاہب ہیں اور ان کی جتنے بھی پیروکار ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اسی کا مکلف کیا تھا کہ وہ آج کے دن کو الجمعہ کہیں۔ مکے میں قریش رہا کرتے تھے، اگر پورے عرب کی بھی بات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں عام تو ہو گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ مٹی چلی گئی، اور جو مکے کے لوگ تھے، مدینے کے لوگ تھے، وہ آج کے دن کو یوم العروبہ کہا کرتے تھے۔ عربی زبان میں العروبہ، اس میں بھی اجتماعیت کا معنی آتا ہے، کھانے پینے کا معنی آتا ہے، ایک عید کا جو تصور ہے وہ اس کے اندر تصور آتا ہے، لیکن العروبہ وہ اس سے موسوم کر دیا تھا انہوں نے، یوم العروبہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جمعہ کا جو دن ہے، کیوں اس کو الجمعہ کہا گیا، آپ نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن جو حدیث میں نے آپ کو سنائی نا، حدیث سلمان، کہا کہ ھذا اصح الاقوال، یہ سب سے درست قول ہے، اس لیے میں نے بس ایک قول آپ کو سنایا۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات مٹی گئیں، اور یہ لوگ یوم العروبہ، یوم الجمعہ کے بجائے یوم العروبہ اس نام سے انہوں نے موسوم کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اور آپ 13 سال تک مکے میں تھے، اور مدینہ جانے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے داعی بنا کر کے مدینے کو بھیجا، تو مصعب بن عمیر اور وہاں کے ایک مقامی صحابی اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے آپسی تعاون، آپسی محنت، ان کے آپسی کارکردگی کی وجہ سے پھر سے یوم العروبہ کو یوم الجمعہ کہا جانے لگا۔ اللہ کے رسول کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس سے پہلے وہ یوم العروبہ کہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی جو امت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں عطا کیا ہے کہ جو دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا آدم علیہ السلام سے جو جوڑ کے رکھا تھا، اور وہ ہر نبی کی شریعت میں یہی دن جو ہے سب سے افضل دن مانا جاتا تھا، زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ، چاہے عرب کے لوگ ہوں، چاہے یہود و نصارہ ہوں، سبوں نے آج کی اس دن کی فضیلت کو بھلا کر کے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت سے انہیں محروم رکھا۔ یہ نعمت آج اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ میں آپ کو یہ احساس نہیں دلا رہا ہوں کہ پہلے آئیں، وقت پہ آئیں، ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطیب منبر پر چڑھنے سے پہلے پوری مسجد بھری ہوئی رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ بس میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت سے نوازے ہیں۔ اوروں کی آنکھوں میں ایک ایک لمحہ بھاتا نہیں ہے، برداشت سے باہر ہے،
ہمارا اپنا اس طرح سے جمع ہو جانا. ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کتاب الجمعہ میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نحن الاخرون، زمانی اعتبار سے تو ہم بہت بعد میں آئے ہیں. آپ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد نا. سب سے آخری نبی ہیں آپ، خاتم النبیین نہیں. کہا کہ ہم زمانی اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، لیکن کہا کہ السابقون یوم القیامہ، جنت میں لیکن سب سے پہلے جائیں گے. بات صرف اتنی سی ہے، کہا کہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، اوتوا الکتاب من قبلنا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ زمانی اعتبار سے وہ ہم سے پہلے آئے تو تورات ہم سے پہلے دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہم سے پہلے ہیں تو انجیل ہم سے پہلے آئی. داؤد علیہ السلام ہم سے پہلے ہیں تو زبور ہم سے پہلے آئی. یہ تو زمانی اعتبار سے وہ تو ہمارے اختیارات سے باہر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ فضیلت عطا فرمائی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر شریعت میں ہر نبی نے اپنی امت سے کہا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اس کو افضل دن مانے، ایک نعمتوں سے مالا مال ہوں، لیکن انہوں نے غفلت برتی، محروم رہے. کسی نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا، کسی نے اتوار کے دن کو اختیار کیا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہدان اللہ اس نعمت سے ہمیں یوں ہی مالا مال فرما دی. اتنی عظیم نعمت، یہ اللہ رب العالمین کا بہت عظیم انعام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے. تاریخ میں صحیح روایت ایسی کوئی نہیں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتاب جو سیرت سے متعلق کتابیں، کہ اللہ کے رسول نے مکے میں بھی جمعہ کا خطبہ دیا. روایت ملتی ہے لیکن کوئی روایت صحیح نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے، آپ نے مدینے میں رہتے ہوئے ہر جمعہ آپ نے خطبہ دیا. آپ کے خلفاء نے بھی. اس کی افادیت بہت ہے، کم وقت میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سبھی علماء، عمراء، ذمہ داران، سبوں نے اس کی قیمت کو جانا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حیران کن بات. میں بہت پہلے کتاب پڑھا تھا، ابھی وہ کتاب مجھے نظر نہیں آ رہی. ایک عرب عالم ہے، حالانکہ وہ عرب عالم نہیں ہے، ایک دمشقی عالم ہے پیدائشی اعتبار سے، شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ، معمر عالم دین. 1999 میں آپ کا انتقال ہوا. علی الطنطاوی رحمہ اللہ، آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، بہت مشہور عالم دین، بہت معروف. آپ اصلاً جو دمشقی ہیں، آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم دین، شیخ مصطفیٰ طنطاوی، انہی کے فرزند ہیں شیخ علی الطنطاوی. لیکن آپ اپنی زندگی کے آخری ایام کم و بیش 2 دہائی یا اس سے بھی زیادہ آپ نے عرب میں گزارا، مکے میں گزارا، مکے کے قرب و جوار میں گزارا. آپ چھوٹے موٹے بہت سارے مضامین لکھا کرتے تھے، ہلکی پھلکی تحریریں، اور ان ساری تحریروں کو آپ نے یکجا کیا. اور سب سے پہلے ان کی جو ساری تحریریں یکجا ہوئی ہیں اور تباہ ہوئی ہیں وہ 1960 کی بات ہے. 1960 کی بات. ان سارے تحریروں کو جو انہوں نے نام دیا ہے فصول الاسلامیہ، اس میں خطبۃ الجمعہ سے متعلق ایک تحریر ہے، مختصر سی تحریر، تقریباً 5 سطریں، لیکن دلچسپ بات ہے، حیران کن بات ہے. اندازہ لگائیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے کسی علاقے میں وہاں کچھ مسلم علماء اکرام اکٹھا ہوئے، اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے، جو حاکم تھے، جو امیر تھے، مسلمانوں کے جو سربراہ تھے، ایک مسلمان لیڈر تھے، ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو ہمارے علاقے میں بدعقیدگی پھیل رہی ہے، مسلمانوں کے اخلاق متاثر ہیں، منکرات ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ ان کے سامنے شکایتیں کی. کہا کہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کی ہم اصلاح کر سکیں. شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو مسلمان سربراہ تھے، وہ جو مسلم لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ انا اعجب من امرکم، تمہارا آنا اور تمہارا اس طرح سے میرے سامنے گفتگو کرنا کہ مسلمانوں میں منکرات ہیں، بدعقیدگی ہے، اخلاقی خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. کہا کہ انا اعجب من امرکم وعندکم هذه المنابر،
اللہ رب العالمین نے تم سب کو ممبر عطا کیے، اس کے باوجود بھی میرے پاس آئے ہو تم، کتنی بڑی بات ہے. وَتَشْكُونَ إِلَيَّ وَتَشْكُونَ إِلَيَّ، ایسے اس طرح کے الفاظ ہیں. کہا کہ تمہارے جو مسائل ہیں، مسلمانوں سے متعلق تمہارا جو درد ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں ممبر عطا کیے، مسجدیں ہیں تمہارے پاس، سارے مسلمان یوں اکٹھے ہو رہے ہیں، مجھے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں، ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں، سارے مسلمان تو آپ کے پاس یوں اکٹھے ہو جا رہے ہیں اور آپ میرے پاس آ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بصیرت افروز بات ہے، سبحان اللہ. کہا کہ وَعِنْدَكُمْ هَذِهِ الْمَنَابِرُ، شیخ علی الطنطاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هَذِهِ كَلِمَةٌ أَجْرَاهَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ، یہ جو کلمہ ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے کی زبان سے جاری کر دیا، لِتَقُومَ بِهَا الْحُجَّةُ، تاکہ ان علماء پر حجت قائم ہو. کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک الہامی کلام ہے، یہ ایک الہامی بات ہے. یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں ممبر عطا کی، اتنی قیمت ہے اس کی. آخر میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے کیف تستعد خطبۃ للجمعہ، خطبات جمعہ کی تیاری کیسے ہونی چاہیے. اس کتاب کو جو لکھنے والے ہیں، چھوٹا سا رسالہ ہے، ان کا نام ہے دکتور عبد الکریم الدیوان، ایک عرب باحث ہے، ان سے متعلق مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے. لیکن اس کا جو دوسرا ورق ہے اس میں انہوں نے جو بات لکھی ہے، حیران کن بات لکھی ہے، انہوں نے حیران کن بات لکھی ہے، انہوں نے دل کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی وہ بات، سبحان اللہ. انہوں نے اس میں ایک مستشرق کا قول نقل کیا. مستشرق یعنی آسان لفظوں میں ایک نصرانی عالم، ایک نصرانی عالم، ایک عیسائی عالم، اس کا قول انہوں نے نقل کیا. کہا کہ اس نے کہا، انہوں نے کسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے اور عربی زبان میں اس کے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں. کہا کہ لو کان الامر بیدی لعطلت الجمعہ، کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، اگر میں کہیں کا جو ہے مختار بن جاؤں، میں کہیں کا سربراہ بن جاؤں، تو وہاں سارے جمعہ سب سے پہلے میں ختم کر دوں گا. میں کہا کہ لا اجعل جمعۃ تقام فی مسجد من مساجد المسلمین، کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا، سب سے پہلے مسلمانوں کی ایسی طاقت ختم کروں گا میں. یعنی ہماری جمعہ کی یہ جو طاقت ہے، اس کا اندازہ سب کو ہے. آپ اندازہ لگائیے، میں نے جو جمعہ کے شروع میں کہا کہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو، اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا اس طرح سے جمع ہونا، نہ کوئی آواز لگائی جاتی، نہ کوئی اعلان ہو رہا ہے، نہ کوئی پیسہ دیا جا رہا ہے، سب شوق سے آ رہے ہیں، گھروں میں اہتمام ہو رہا ہے، لوگ جہاں جاب کرتے ہیں چھٹی لے کر آتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی آ جاتے ہیں، مختصر وقت میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، اتنی عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ذمہ داران کو، ہمارے خطباء کو، ہمارے ائمہ کو، اللہ سبحانہ و تعالی جمیع مسلمانوں کو اس عظیم نعمت کی قدردانی کرنے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو خطبات جمعہ ہیں، اس میں ہمارا جو اجتماع ہے، اللہ رب العالمین ہماری بدن کے ساتھ، ہمارے ہاتھ پیر کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل سے دل بھی ملا دیں، ہم ایک ذہن کے ہوں، ایک سوچ کے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ کے دین پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں امن و امان عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.